بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید اشجی، وکی امش، مسیب بن رافع، عامر بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا۔ وہ حدیث سنا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت میں ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں؟ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا جب ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جاتیں اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ ابن ابی ملکہ سے روایت ہے، کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں قال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کیں، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے، بہدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے رد عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ علی بن حشم ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا، میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں سے کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس سب سے زیادہ عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟
میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اللہ کی قسم ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ حسن بن ربیع، حماد بن زید، ایوب، ہشام، محمد فضیل، ہشام، مخلد بن حسین، ہشام انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینہ میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و مامون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ امش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت کی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حسن بن علی حوانی، یحییٰ بن آدم، ابن ادریس، امش ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، کہا جب بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور اس میں چوپایوں کو جمعرات کے دن پھیلا دیا اور سب مخلوقات کے آخر میں آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر آخر تک کے درمیان جمعہ کے دن کی آخری ساعتوں میں سے کسی ساعت نے پیدا فرمایا۔ سعید بن عبد العزیز نے سلیمان بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقافت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن جبیر بن ماتم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر نے بتایا کہ سفیان نے کہا یعنی قطع رحمی کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا بازی نہ کرے۔